کہتے ہیں الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت۔ اب یہاں پہ جو اصابہ کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کہ تیر سے کسی چیز کا نشانہ باندھنا، اور جب تیر جا کے عین اپنے نشانے کے اوپر لگتا ہے تو اس کو اصاب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مصیبت بھی نکلا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی مصیبت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو ایکچولی وہ اسی بندے کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ صحیح نشانے پہ جا کے مصیبت اس بندے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اس بندے کو ڈیزائن ہی اس مصیبت کے لیے کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مصیبت میری طرف کیوں آئی، اس لیے کہ یہ مصیبت تھی ہی میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس بات کی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ میں اس مصیبت کو ڈیل کر سکتی ہوں۔ تو پہلا کانسیپٹ تو ہمارا مصیبت کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر جو اس مصیبت میں کیسا ریئیکشن دیتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ جانا ہے۔ یہاں پہ راجعون کا لفظ جو ہے، جو کہ رجع سے ہے، اور رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا، اپنی فطرت کی طرف لوٹ جانا۔ اگر تو یہ مصیبت موت سے تعلق رکھتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے بھی آپ ہی کی طرف سے تھے اور ہم نے جانا بھی آپ ہی کی طرف تھا، تو گویا کہ اس موت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، تو ان کا ریئیکشن یہ حقیقت والا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی ایسا ریئیکشن دے کہ دعا کے ساتھ، یعنی کہ مصیبت آئی اور آپ نے اللہ کو یاد کیا اور دعا کر دی، وہاں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا کر دی،